بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل. ناظرین, ام حبیبہ کی سٹوری میں لے کر چلی ہوں اور انشاءاللہ اس سٹوری کو ہم آخر تک لے کر چلیں گے. اور آج اس سٹوری کے اندر میں بہت سے اہم انکشافات کرنے جا رہی ہوں. یہ بچی جو ہے ام حبیبہ, اس کے والد رکشہ ڈرائیور الفلاح سوسائٹی میں رہتے تھے. بچی راتوں رات غائب ہوتی ہے. میں مختصر سے آپ کو ریکیپ دے رہی ہوں. عورتیں آتی ہیں اسی طرح سے جیسا کہ زہرا کاظمی کیس میں اس لڑکے کی ماں اور کچھ اور عورتیں اس بچی کو وہاں سے اغوا کر کے لے کے جاتی ہیں اور کراچی سے لاہور سے ہوتی ہوئی پنڈی پہنچتی ہیں. اس کے بعد اس بچی کی ایک عجیب و غریب سی ویڈیو, تشدد والی ویڈیو, جس میں یہ چیخ رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم تو اس کا جن نکال رہے ہیں. والدہ کو بھیجے جاتے ہیں. والدہ بہت پریشان ہوتی ہے. پولیس سے رجوع کیا جاتا ہے. پولیس چھاپے مارتی ہے. بچی نہیں ملتی. عدالت جو ہے حکم دیتی ہے, بچی نہیں ملتی. اس کے بعد بچی جو ہے خود ہی آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے میرے پاس تو واپسی کا ریٹرن ٹکٹ بھی ہے. وہ عدالت میں پیش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں 18 سال کی ہوں, بلکہ کہتی ہے میں 17 سال کی ہوں اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے. مجھے میرے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے. عدالت اس کی عمر دیکھتے ہوئے بے شک کوشش کی جاتی ہے بایا پہن کے, لپسٹک لگا کے, جوتا اونچا پہن کے کہ وہ بڑی لگے, لیکن کہتی ہے کہ یہ بچی لگ رہی ہے اور اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیجا جاتا ہے. میڈیکل ٹیسٹ کے لیے حکم دیا جاتا ہے. بچی کی والدہ جو بہت سخت پریشان تھی, انہوں نے بہت سی کہانی سنائی جہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے لوڈو کی ایپ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے بچوں کی, اور اس کے بعد 1 مہینے کے اندر ہی اس نے اس لڑکی کو بھگایا اور بھگانے کے بعد اس سے شادی کی اور باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا. یہ سب کچھ بتانے کے دوران والدہ جو ہے دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میری بچی جو ہے وہ چھوٹی ہے, معصوم ہے, اور اس کو اس وقت یہ لوگ بہت اذیت دے رہے ہیں اور بہت برے حال میں اس کو رکھا ہوا ہے. ایسے میں اس کی والدہ جو ہے بتاتی ہے کہ کس طرح سے مختلف نمبر سے ان کو فون آتے تھے اور اس نمبر پر انہیں دھمکایا بھی جاتا تھا اور بچی سے کہا جاتا تھا کہ بچی کی ہم سے شادی کر دو یا پھر ہم بچی کو اغوا کر لیں گے. اس کے بعد اس کی والدہ نے یہ بتایا کہ یہ جو ہماری بچی ہے یہ اس کو اب ہمارے اتنے خلاف کر دیا گیا ہے کہ یہ ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتی. اس بچی نے کہا کہ میرے ماں باپ مجھ پہ ظلم کرتے تھے, مجھے مارتے تھے, جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے, یہاں تک کہ ایک جھوٹے اس کا وہیں عدالت میں پکڑا جاتا ہے جب یہ کہتی ہے کہ میرے پاؤں پہ یہ جو جلنے کا نشان ہے یہ ماں نے مارا ہے. لیکن بہن کہتی ہے کہ یہ تو تمہاری لڑائی ہوئی تھی اور یہ میں نے اس لیے تم پہ گرم گرائی تھی, جس پر وہ چپ ہو جاتی ہے اور کھسیانی ہو جاتی ہے. یہ تمام باتیں اپنی جگہ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اسی دوران میں عدالت کا جو فیصلہ آتا ہے والدین کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے. لیکن یہ لڑکی کہتی ہے میرے میاں سے صلح کر لو, لیکن باپ کہتا ہے کہ کیسے صلح کر لے, وہ شخص جو کبھی سامنے نہیں آیا. یہ سب باتیں اب ذرا ایک طرف رکھ کے میں آپ کو ایک بہت ہی خطرناک موڑ کی طرف لے کے جا رہی ہوں, کیونکہ ایک ریکیپ دینا آپ کو مقصود تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ بچی جو ہے اس کی والدہ نے در بدر کی جب ٹھوکریں کھائیں تو ان کو بہت ہی خوفناک باتیں اس گروہ کے بارے میں پتہ لگی. اس کی والدہ نے کہا کہ مجھے پتہ لگا کہ میری بچی جو ہے جن لوگوں کے ہتھے چڑھی ہے یہ تو بہت گندے لوگ ہیں, یہ عورتوں کو بیچنے والے لوگ ہیں, یہ خود اپنی بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے. معذرت کے ساتھ یہ بات اس کی والدہ نے بتائی. اس کے بعد اس کی والدہ نے کچھ اور بھی بڑے خوفناک انکشافات کیے, جس میں انہوں نے بتایا کہ کہاں کہاں وہ گئی ہیں. پنڈی میں کچھ لوگوں نے ان کو جو باتیں بتائی, دکاندار نے ان کو جو کہا کہ آپ کی بیٹی کہاں پھنس گئی, اس کو بچا لو. اس لڑکے کے والد نے جو کچھ ان کو بتایا وہ بھی بڑے خوفناک انکشافات ہیں. والد جو کہ ان کی والدہ کو پہلے ہی چھوڑ چکا ہے اور اپنے بیٹے کو بھی اون نہیں کرتا, اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی غلط جملے بولتا ہے. تو وہ والد نے کیا کچھ کہا تو میں اب سارا کچھ انہی کی والدہ کی زبانی آپ کو سنا دیتی ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے خطرناک لوگ ہیں. اور پھر آخر میں آپ کو شہلا رضا کا بیان بھی سناتی ہوں, جس میں انہوں نے بچیوں کے والے سے بہت زبردست کام کیا ہے اور آنے والے وقت میں یہ کام کتنا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اور شہلا رضا نے ایک نمبر شیئر کیا ہے کہ کسی کی بھی بچی کبھی گم ہو جائے, آپ اپنی آئیڈینٹی کو چھپانا چاہیں بے شک چھپائیے, لیکن آپ ہمیں اطلاع دیں, ہم آپ کی بچیوں کو واپس لانے میں آپ کی مدد کریں گے. تو ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے بچوں پہ بہت دھیان رکھیے. بچوں کو پلیز خدا کے لیے آپ کا بہت قیمتی سرمایہ اس طرح سے مت چھوڑیے. اور سنیے ذرا بہت ہی خوفناک انکشافات ام حبیبہ کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں, کیا بتا رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہے اور ان والدین کے لیے آپ بچوں کو ٹیکنالوجی چیزیں ضرور دیجیے, لیکن ایک نظر رکھیے اور ان کو سکھائیے بھی, ان کو بتائیے بھی کہ وہ اتنے خوفناک لوگوں کے ہتھے نہ چڑھے جو پتہ نہیں ان کو لے کر پھر کہاں سے کہاں چلے جائیں گے, پتہ ہی نہیں لگے گا آخر میں کہ کہاں تھے, اور پھر اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. لیکن سلام ہے ایسے ماں باپ کو جو اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے, لوگوں کی باتیں بھی سہ کے. یقین مانی بڑا ہی مشکل ہے لوگوں کی باتیں سہنا, بڑا ہی مشکل ہے اس کیمرے کو فیس کرنا ان حالات میں جب آپ کے اوپر الزامات لگ رہے ہوں, جب آپ کی بیٹی جو ہے آپ کی عزت کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کے چلی جائے. لیکن پھر بھی ایسے ماں باپ جو اپنی بچیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کو سلام ہے میرا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے والدہ کا یہ خوفناک والدہ کے خوفناک انکشافات سنیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں نے آپ لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ بتانا ہے. ہمیں ایک بندہ ملا تھا ٹک ٹاک کے ذریعے. اس لڑکے کی 10 آئیڈیاں بنی تھی, 10 آئیڈیوں سے ہم نے اس بندے کو نکالا. ان کو بولا کہ کسی کی زندگی کا سوال ہے, آپ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں. اس بندے نے ہمیں ایڈریس دیا, ہم لوگ پنڈی پہنچ گئے. جب وہاں پہ چھاپے مارنے گئے, جب ہم پنڈی پہنچے, ہمیں پنڈی میں ان کے بارے میں وہ معلومات ملی ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. دیکھیں مجھ پہ جو الزام لگانے تھے وہ لگ گئے.
میری بیٹی کے ذریعے لگوائے گئے. میری غلطی صرف یہ ہے کہ میں ماں ہوں اور جو ہے میں کیس لڑی ہوں اپنی بیٹی کو ایسے گینگ سے بچانا چاہ رہی ہوں, اپنی بچی کو بس ان لوگوں سے نکالنا چاہ رہی ہوں, میں بچانا چاہ رہی ہوں, کیس لڑ رہی ہوں, بس غلطی صرف یہ ہے کہ میں ماں ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے پنڈی میں جب ہم ان کے مطلب گلی میں پہنچے ہیں نا, جو ایڈریس ٹک ٹاک کے ذریعے ہمیں اس بندے نے بتایا ہے, سٹور والے نے دیکھتے ہی بولا کہ یہ آپ کی بیٹی کہاں پھنس گئی, یہ کن لوگوں میں پھنس گئی ہے, آپ اپنی بیٹی کو نکالیں, یہ تو ہے ہی بے ایمان لوگ, یہ لوگ یہاں سے بہت کارنامے کرتے ہوئے گئے, ان لوگوں نے کیا 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 ہے, آپ اپنی بیٹی نکلوائیں, فلانی جگہ پہ ان کی خالہ رہتی ہیں اور اس گلی میں ان کے کزن رہتے ہیں, آپ ان سے معلومات کریں. ہم نے بولا نہیں, اگر ہم کزن سے معلومات کرتے ہیں یا خالہ سے کرتے ہیں وہ تو ہمیں کبھی بھی نہیں بتائیں گے. ہم نے بولا جہاں یہ لوگ رہتے ہیں نا ان کے گھر کا آپ ایڈریس ہمیں بتا دیں جہاں یہ رہتے تھے. جب ہم اس گلی میں گئے, ہم نے جب اس گلی میں پتہ کیا تو ان لوگوں نے ہمیں یہ بولا کہ آپ کی بیٹی بہت غلط ہاتھوں میں گئی ہیں. ان کی بہنیں 3 بہنیں ہیں, ماریا ہے اور پتہ نہیں کون ہے, ان کی والدہ نورین ہے, وہ یہ لوگ یہ غلط کام کرتی ہیں مل کے ساری, بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتی ہیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان کے یہی کام ہے. اور ان کی بہن وہاں پہ پکڑی بھی گئی تھی ایک ہوٹل میں جو کارنامے وہاں کر رہی تھی, مطلب ان کی جو والدہ نورین ہے وہ کام کروا رہی ہیں, اور یہ جو عبداللہ ہے جو مطلب لوگوں کو ڈھونڈ کے لاتا ہے اپنی بہنوں کے لیے, اپنے گھر میں لے کے آتا ہے, وہ بھی ہمیں پتہ چلا ان کے گلی کے افرادوں سے ہی. ہمیں الگ الگ لوگوں نے یہی باتیں بتائی ہیں کہ آپ کی بیٹی ان غلط ہاتھوں میں پڑی, آپ اپنی بیٹی کو بچائیں, یہ غلط کام کرتی ہیں. ان کے جو ابو ہیں انہوں نے بھی, ان کے منہ سے ہمارے یہ بات نکلی ہے, کہنے لگے میری بیوی کی حرکتیں صحیح نہیں تھی, میری عورت صحیح نہیں تھی, میں نے جب بھی ان کو ڈیورس دی, اور جو ہے وہ جو آدمی ہے وہ عبداللہ کو اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے, اب اپنے بیٹے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے. مطلب وہ وہاں سے فون کروا رہے ہیں ہمیں, لندن سے فون آ رہے ہیں, امریکہ سے فون آ رہے ہیں, کویت سے فون آ رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے فون آ رہے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں جو پتہ چلا ہے, ان کی بہنیں بھی غلط کام کرتی, اتنی مائیں بھی غلط کام کرتی, یہ لوگ کرتے ہی یہی کام ہے, آپ لوگ اپنی بیٹی. پھر ان لوگوں کا یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے, ایک بندہ ہے جس سے ان عورتوں نے 5 لاکھ روپے لوٹ کے کھایا, بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم ان کے گھر بھی گئے تھے, ان کا 5 لاکھ روپے کھایا ہے انہوں نے. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پتہ نہیں کون سی عورت تھی بیچاری, بیوہ تھی ہی, اس کا ایک بیٹا تھا, اس کا 2 لاکھ روپے ان لوگوں نے کھایا ہے یہاں سے, مطلب کافی لوگوں کے پیسے ویسے لوٹ کے, اور ایک بڑے گینگ میں شامل ہو کے یہ لوگ لاہور روانہ ہو گئے. اچھا, وہاں سے جب یہ لوگ پنڈی سے نکلے, کسی کو بتا کے گئے ہم پشاور جا رہے ہیں, کسی کو بتا کے گئے ہم لاہور جا رہے ہیں, کسی کو بول کے گئے ہم نوشہرہ جا رہے ہیں, سب کو یہ لوگ الگ الگ ایڈریس جا کے بتا کے گئے. 4 مہینے پہلے یہ لوگ یہاں سے پنڈی سے روانہ ہو گئے لاہور کے لیے. وہاں جا کے اب ان لوگوں نے میری بیٹی کو بہلایا پھسلایا, اور پتہ نہیں کتنوں کو بہلایا پھسلایا. ان لوگوں کے امریکہ لندن میں ان کے مطلب جو ہے گینگ, ان میں یہ لوگ شامل ہو گئے. اب اس گینگ کے ذریعے انہوں نے جو ہے لڑکیاں سپلائی کرنی شروع کر دی, لڑکیوں کو گینگ میں شامل کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا. ان کا یہ ہے, اور آگے چل کے عدالت میں آپ کو ان کے بارے میں سب پتہ چلے گا, آپ کو یہ سب بتایا جائے گا, ہمارے وکیل آپ کو بتائیں گے یہ کون ہے کیا ہے, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا سب.